بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان زبردستی کچھ اوروں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے امیر شام کی محبت دل میں ڈالو، لیکن سوال یہ ہے یہ محبت ہو تو کیسے ہو؟ محبت حسن سے ہوتی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے، محبت کمال سے ہوتی ہے، محبت جمال سے ہوتی ہے، محبت حسن سے ہوتی ہے، محبت حسن خلق سے ہوتی ہے۔ ہم نے تعصب میں عاشق علی نہیں بنے، علی قابل عشق تھا۔ یہ فطری تقاضے، فطرت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ بڑے سے بڑا صوفی بھی ہوگا، نعتیں یا محمد کی پڑھے گا یا علی کی پڑھے گا۔ بڑے سے بڑا جائیے، داتا پہ چلے جائیے، مختلف درباروں پہ چلے جائیے، اپنی شادیوں میں، اپنی محفلوں میں نعتیں تم کس کی پڑھتے ہو؟ یا رسول کی پڑھتے ہو، یا علی کی پڑھتے ہو، یا آل علی کی پڑھتے ہو؟ اوروں کی کیوں نہیں پڑھتے؟ اب حسن ہو تو بندہ تعریف کرے۔ ایک بندے کی شکل بری ہو اور اگلا تعریف کرنے لگے تو دنیا تو کہے گی تو کس چیز کی تعریف کر رہا ہے؟ یہاں لیلی مجنون کا قصہ تو ہے نہیں۔ یہ حسن ذاتی پسند والا حسن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ مجھے اچھا لگتا ہے، دوسروں کو اچھا نہیں لگتا، یہ حسن ذاتی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، آپ کو نہیں لگ رہا۔ لیکن علی کا حسن ایسا نہیں ہے۔ جس طرح چاند کا حسن ایسا نہیں ہے، پھول کا حسن ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی پھول کی تعریف نہ کرے تو دنیا پھول کی طرف اشارے نہیں کرے گی، جو نہیں کر رہا کہے گی اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ جب بندے کو بخار ہو تو میٹھا میٹھا نہیں لگتا، نمکین نمکین نہیں لگتا، تو یہ نہیں کہ نمک میں ذائقہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ میٹھے میں مٹھاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بخار تجھے ہے، جنہیں علی اچھا نہیں لگتا فطری بخار میں مبتلا ہے۔ واللہ اتنا آسان ہے دنیا کے سامنے فضائل اہل بیت کو بیان کرنا، لیکن شرط ہے کہ لاجک کے ذریعے سے داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ کہو گے نا بہار میں لکھا ہے، صدوق نے کہا ہے، مفید نے کہا ہے، تو کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں۔ لیکن ایک چیز خدا نے سب کو دی ہے، وہ عقل ہے۔ تو مسلمانوں کی عقلوں پر جو پردے چڑھے ہیں انہیں ہٹانا دور کر دے، آٹومیٹیکلی عاشق علی بن جائے گا۔ بھائی کسی انسان کو پہچاننا ہو تو پہچاننے کے چند ذرائع ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کوئی مجھے پہچاننا چاہتا ہے، مجلس سنے گا یا سفر کرے گا یا میری کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھے گا، یہ پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اب ہم میں اس مجمع میں سے کسی نے قائد اعظم کو دیکھا نہیں، اب ہمیں کیسے پتا چلے قائد اعظم کس شخصیت کے مالک تھے؟ تو یا قائد اعظم کو پڑھو، یا اس کے ساتھ رہو، یا اسے سنو۔ سن ہم سکتے نہیں، فاصلہ زمانی ہے، رہ سکتے نہیں، فاصلہ زمانی ہے، مل سکتے نہیں، فاصلہ مکانی ہے۔ اب میں قائد اعظم کو کیسے سمجھوں؟ یا اس کی کتاب پڑھوں، یا اس کی گئی تقریروں کو سنوں، یا اس کا کوئی کیا گیا کارنامہ ہو جسے دیکھوں۔ یہی ہے نا، کارنامہ دیکھو، کتاب پڑھو یا سنو۔ کیونکہ میڈیا کا زمانہ تھا، ان کی کیسٹس تقریریں ہمیں مل جاتی ہیں، سن بھی لیتے ہیں، کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی خطوط، وہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں۔ کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان بنایا جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کسی شخصیت کو پرکھنے کا معیار۔ اب مسلمان سوچے تاریخ کی کوئی شخصیت ہو جو نبی کے ساتھ رہی ہو، حصہ ہو تاریخ کا، آج کا مسلمان اسے پہچاننا چاہتا ہے، کیسے پہچانے گا؟ یا اس کی تقریر سنے جو کہ ہے نہیں، یا اس کی تحریر پڑھے
تاکہ پتا چلے اس نے کیا لکھا ہے یا اس کا کوئی کارنامہ دیکھے. ہر شخصیت کا نام لکھو، کارنامے لکھو، تقریریں بتاؤ، تحریریں بتاؤ. میں علی مولا کے کارنامے لاتا ہوں. تعصب تو ہے ہی نہیں نا، تاریخ نے جو لکھا وہ ہم سامنے لاتے ہیں. تم ان کے کارنامے لاؤ جو انہوں نے کیا تھا. تو علی کا کارنامہ یہ ہے کسی میدان سے بھاگے نہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں نا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور کچھ کے کارنامے یہ تھے وہ بھاگتے رہے. علی مولا کا کارنامہ یہ ہے کہ شب ہجرت موت کے بستر پہ سوتے رہے. اور کسی کا کارنامہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ بیٹھ کر بھی روتے رہے. اس میں کوئی عیب نہیں ہے، شخصیت ہے، کارنامے لاؤ. اچھا، ان تمام تر چیزوں کو چھوڑا جائے، اگر یہ بھی تاریخ کا حصہ انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایمان کبھی ترقی پہ ہوتا ہے، کبھی تنزلی پہ ہوتا ہے. کوئی بھاگا تھا، اللہ نے سورہ حدید میں اسے معاف بھی کر دیا، ہم نے بھی معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر مجھے پہچاننا ہو وہ علمی شخصیت ہے کہ نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ اس کی تحریر پڑھو. بھائی اگر عالم تھے تو زیادہ نہیں، نہج البلاغہ کے ایک خطبے جتنا آدھا خطبہ کسی کا دکھاؤ. اگر عابد تھے تو علی کی پوری دعائے کمیل چھوڑو، 2 صفحے کسی دعا کے بتاؤ. تو ہم ایسے عاشق نہیں بنے، ہم نے کمیل پڑھی تو علی کی عبادت کا اندازہ ہوا. ہم نے رات کے اندھیروں میں اپنے سفروں سے اپنی غذا کو اٹھا کر جب یتیموں کو دیا تو علی کے ایثار کا پتہ چلا. جب جنگوں میں جائے تو جنگ جیت بھی سکتے تھے لیکن کسی پیاسے پہ علی نے پانی کو بند نہیں کیا. کربلا کارناموں کا معیار ہے. تم دنیا کو عاشق یزید بنانا ہے کیا؟ یزید میں جو دنیا عاشق بنے. ہاں کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ لوگ کبھی غلط چیزوں کے عاشق بن جاتے ہیں، تو ان کا عشق اس بات کا سبب نہیں ہے کہ جس چیز کے عاشق ہیں وہ چیز اچھی ہے. کبھی کبھی انسان عاشق شراب بھی ہوتا ہے، عاشق فسق و فجور بھی ہوتا ہے، گندی چیزوں کا بھی عاشق بن جاتا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں یہ غور سے دیکھنا، عشق اس سے کرو جس میں کمال ہو. جسے زوال ہے، جسے فنا ہے، وہ قابل عشق نہیں ہے. اور حسین کا عشق ایسا ہے کہ دنیا نے ثابت کیا خدا نے حسین کو کمال دیا تھا. اور جو یزید کے ساتھ تھے انہیں کل بھی زوال تھا، انہیں آج بھی زوال ہے. ٹی وی پر ایک مرحوم ضمیر اختر صاحب کا واقعہ یاد ہوگا کہ کہا تھا نا کہ آپ ایک دن یوم حسین منائیے، ہم بھی ایک دن اپنے لوگوں کا دن مناتے ہیں. ہم آ کے فضائل حسین پڑھتے ہیں اور آپ ہمارے بڑوں کے فضائل پڑھیں. تو انہوں نے بھی اچھا جواب دیا تھا، وہ نقضی جواب تھا. ایک ہے حلی جواب، ایک ہے نقضی جواب. نقضی جواب مناظرے میں، ٹاک شوز میں بڑے کام آتے ہیں، لیکن اس کا ایک حلی جواب تھا. وہ یہ تھا کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ آؤ امام حسین کے بارے میں پڑھو اور جس شخصیت کے بارے میں آپ کہو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں عیب تھوڑی ہے، ہم پڑھیں گے. لیکن پھر کل یہ نہ ہو کہ تم روکو. یہ کھلی دعوت، کوئی آپ کو بولے نا بھائی ہم آپ کے والوں کے فضائل جہاں بولو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو امیر معاویہ کو مانتا ہے، جو اس کے آباء و اجداد کو مانتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی کھلی کتاب ہے، جہاں بولو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے نقصان ہمارا نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا، کیونکہ جتنی تو نے جھوٹی محبتیں ڈالی ہوئی ہیں ہمارے پڑھنے سے ساری دھل کے نکل جائیں گی. ہاں؟ تو علم جب پھیلتا ہے تو حقیقت پھیلتی ہے. کمپیریٹیو مطالعہ پاکستان کی سوسائٹی کی ضرورت ہے، مناظرہ نہیں، کمپیریٹیو مطالعہ. آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کمپیریٹیو مطالعے پہ بین لگایا جائے. مثلا ایک FIR کراچی میں ہمارے اوپر کٹی صرف کمپیریٹیو مطالعے پہ، ثابت بھی نہیں کر سکے. جب آپ حوالہ دو گے نا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو اس کو کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا. آپ صحیح بخاری پڑھو، حدیث ہے جناب عمار کے لیے،
کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور سامنے والا لشکر ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. تو جو جہنم کی طرف بلا رہے تھے وہ جنتی ہو سکتے ہیں کیا؟ اور جو جنت کی طرف بلا رہا ہے وہی جنتی ہو سکتا ہے نا. تو وہ ساری چیزیں جو ان کی کتابوں میں ہیں آپ پڑھیے. اس طرح فضائل اہل بیت بھی آیا ہو جائیں گے اور جو چہرے انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں ان سے نقاب بھی اتر جائیں گے. ہم نے اہل بیت کو ہائی جیک نہیں کیا. اہل بیت سب کے ہیں. اہل بیت شیعہ کے بھی ہیں، سنی کے بھی ہیں. ان کی طرح جس طرح ان کی چند تنظیموں نے اصحاب رسول کو ہائی جیک کر لیا ہے. یہ کیا اصحاب ہیں ہی ان کے. شیعوں کے جیسے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں. اس تأثر کو ختم کرنا ہے. حالانکہ جتنا ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا. ہاں، جو حقیقی صحابی تھے وہ منا اہل البیت تھے. ہماری جانیں قربان ہیں ان اصحاب پہ. سلمان جیسے، ابو ذر جیسے، مالک جیسے، مقداد جیسے، بلال جیسے، ابن عباس جیسے. کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ تو چند شخصیات کو صحابہ کا نام دے کے اور یہ بولنا شیعہ کسی صحابی کو نہیں مانتے، اس تصور کو کون توڑے گا؟ آج کا جوان توڑے گا. ہاں، یہ جو سوشل میڈیا کا پاور آپ کے پاس ہے، واللہ اس سے بڑا کوئی پاور نہیں ہے. ہمارے آسٹریلیا میں ایک عرب ڈاکٹر تھے، وہ یہی کرتے تھے، کہتے مولانا میں زیادہ نہیں، ڈیلی فیس بک پہ کوئی $100 $200 میں خرچہ کرتا ہوں، لیکن ڈیلی بیسس پہ میں تقریباً 5 لاکھ سے 1 ملین مسلمانوں تک مولا کا پیغام پہنچاتا ہوں. آج آسان ہے نا، آئی ڈیز ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کون سی شیعہ آئی ڈیز ہیں، کون سی سنی آئی ڈیز ہیں. تو بڑی آسانی سے تبلیغ کا کام اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پوسٹ کو مثلاً بوسٹ پہ لگا دیں، یا اس کے کرائٹیریا ہے خاص، کس کو سنانا چاہتے ہیں، کس خطے میں سنانا چاہتے ہیں، کون سی زبان بولنے والے آپ کا پیغام سنیں، تو آپ بڑی آسانی سے پیغام حق کو پھیلا سکتے ہیں. کیونکہ آج حق رکنے سے بھی رکنے والا نہیں ہے. کیونکہ پہلے بچوں کو بند کر سکتے تھے، دروازوں کے پیچھے بند کر سکتے تھے، لیکن آج یہ جو موبائل ہے نا، اس سے کوئی دنیا کسی کو روک نہیں سکتی. تو اس اپنی موبائلوں میں اتنا محبت اہل بیت کو بھر دو، اتنا حسین حسین بھر دو کہ یہ چھپائے بھی حسین چھپ نہ پائے. ہاں، یہ دیکھے گا تو اخلاق کے ساتھ، اچھی رفتار کے ساتھ، ادب کے ساتھ چیزوں کو پیش کرو تو بڑی آسانی سے دنیا، کیونکہ آپ حق ہو نا، ڈرے وہ جس کے پاس حق نہ ہو. آپ کے بولیں گے مولا علی کے، آپ آؤ گے ممبر پہ مولا علی کے لیے گھنٹہ تو کیا 10 مجلسیں پڑھو، امام حسن پہ پڑھو 10 مجلسیں پڑھو، امام زین العابدین کو ہم مولا کا صحیفہ سجادیہ، ہمارے پاس اتنے ٹاپکس ہیں، صحیفہ سجادیہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، دعائے کم، اخلاقی ٹاپکس، فقہ، اتنے شیعت کے پاس اہل بیت نے مواد دیا ہے کہ صدیوں سے مجالس ہو رہی ہیں، مواد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو میں چیلنج ہے کسی بھی شخصیت پہ وہ اشرا پڑھ کے دکھائیں. چیلنج ہے کسی بھی شخصیت پہ اشرا پڑھ کے دکھائیں. ہاں، ان کے فضائل میں جھوٹی روایتیں نہیں، گھڑی ہوئی روایتیں نہیں، اتھینٹک تاریخ سے فضائل پڑھیں. بھائی بتائیے امیر معاویہ نمازیں کتنی پڑھتا تھا، فضائل پڑھیں، بتائیں. 100 رکعت رات میں پڑھتا تھا، 200 رکعت پڑھتے تھے. اخلاق ان کا بتائیں کتنا تھا، رفتار ان کی بتائیں، جنگوں میں ان کی بہادری بتائیں. کچھ بھی نہیں، کاتب وحی رسول تھے، کتنی حدیثیں رسول سے نقل کی ہیں، وہ ساری چیزیں بتائیں. اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. 2 مجلسیں پڑھ لیں، 3 مجلسیں پڑھ لیں، 4 مجلسیں پڑھ لیں. صرف بھائی بھائی کہنے سے کوئی کسی کا بھائی نہیں بن جاتا. میں نے دنیا میں آج تک ایسا بھائی نہیں دیکھا جو اپنے بھائی کو گالیاں دیتا ہو. میں نے آج تک کوئی ایسا بھائی نہیں دیکھا جو اپنے بھائی پہ 70,000 ممبروں سے لعنتیں کرواتا ہو. تو دنیا بھی بولے گی نا، اگر سگا بھائی بھی ہو تو کہے گی حیف ہے ایسے بھائی پہ جو اپنے متقی بھائی کو برا بلا بولے. تو کسی کے کہنے سے کوئی بھائی نہیں بنتا. لیکن کربلا میں آؤ، حسین خود بھائی بنا رہے ہیں لیکن حر کو بنا رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کو بنا رہے ہیں. تو بھائی بننے کے لیے حر بننا پڑتا ہے. بھائی بننے کے لیے سلمان جیسی محبت کو پیدا کرنا پڑتا ہے. بھائی بننے کے لیے حبیب ابن مظاہر بننا پڑتا ہے. تو تعلقات ایسے نہیں بنتے.
ہاں علی کا بھائی ہے اور ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ جب نبی نے صیغہ اخوت کو جاری کیا تو ہر صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھا، اور مولا علی کے چہرے پہ مایوسی تھی، یا رسول اللہ سب کے بھائی بن چکے ہیں لیکن میرا بھائی کون ہے؟ کہ علی دنیا اور آخرت میں تیرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں تو ہم پلہ اگر کوئی علی کا ہے تو مصطفیٰ ہے، ہاں جسے بھائی بنایا جا رہا ہے، یہ مقام مرتضیٰ ہے، یہ بغض علی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ مقام علی کو گرانے کی باتیں ہیں۔ علی کو ملانا ہے تو کسی ایسے سے ملاؤ جس کا علی باب مدینۃ العلم ہے، ہاں جس کے چہرہ عبادت ہو، کوئی ایسا لاؤ نا اس کے چہرہ ہو، کوئی ایسا لاؤ نا جس کی عبادتیں علی سے ملتی ہوں، جس کا اخلاق علی سے ملتا ہو، جس کی شجاعتیں علی سے ملتی ہوں، جس کی فصاحتیں علی سے ملتی ہوں، اور ہو بہو کردار علی میں ڈھلا ہوا ہو، اور وہ بس وہی ہے، رسول کریم ہے۔ مولا فرماتے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، میں نے زندگی بھر وہی کیا جو مصطفیٰ نے کیا، اور کبھی اس شے کے قریب نہیں گیا جس سے میرے نبی نے روکا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔